بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہفتہ اور اتوار سیٹرڈے سنڈے کلاس آف ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اتنا پڑھ چکے ہیں کہ اس کے بیس پر ہم تلاوت کو شروع کر سکتے ہیں، اور بہت ساری خواتین الحمدللہ جو سورۃ اخلاص دی گئی تھی سنایا ہے، بہت سا کا بہتر ہے اور بہت سو کی ابھی کمی بقایا ہے۔ تو آج ہم سبق پڑھیں گے کہ تلاوت کس طرح کریں، اور پھر تھوڑی تلاوت بھی کریں گے، اور جس طرح تلاوت کی جائے گی تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح آپ تلاوت بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس طرح آپ تلاوت کر کے اس کو ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجیں۔ تو اس میں آپ اس کو بار بار سنیں، ٹھیک ہے؟ سنا کریں اور دیکھا کریں۔ جب ہمیں بھی بھیجنے سے پہلے آپ جو ہم نے کی ہوتی ہے ریکارڈ، آپ اس کو سنیں، پھر اپنی سنیں، اور جو آپ کو لگے بیٹر ہے اور اچھا ہم نے پڑھا ہے تو پھر آپ اس کو سینڈ کیا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ غلطی رہ گئی ہے یا ابھی اتنا اچھا نہیں ہے، تو آپ دوبارہ تیسری بار چوتھی بار اس کو ریکارڈ کرتے رہا کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہتر ہو جائے گا۔ آج ہمارا سبق ہے کہ باقی وہ جو نورانی قاعدے کا ہے وہ بھی چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ جہاں تک ہم نے رفع قلقلہ تک پڑھا ہے وہ چلتا رہے گا، آگے بھی اس کے سبق آئیں گے، لیکن اب ساتھ آہستہ آہستہ ہم تلاوت بھی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو قرآن پاک کے تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے۔ تو اب ہم جو اتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم قرآن پاک کے اس کے اوپر اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، تلاوت کس طرح شروع کریں، ٹھیک ہے؟ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تلاوت کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے تلاوت کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، اگر آپ کسی سورت سے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب تعوذ کہا جائے تو آپ کو معلوم ہو کہ اس سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب تسمیہ کہا جائے تو آپ کو معلوم ہو کہ اس سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو جب سب سے پہلے تلاوت شروع کریں گے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے، اس کو غور سے سنیں، خاموش رہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ تم پر رحم کیے جائے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ قرآن کو شیطان کی پناہ یعنی تعوذ کے ساتھ شروع کیا کریں۔ اور جب ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو شیطان ہم سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب شروع میں تلاوت شروع کریں گے تو اعوذ باللہ تو ضرور مسٹ ہے، اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو فرسٹ ٹائم میں وہ پڑھنا لازمی ہے۔ تو آگے کہ اگر آپ کسی سورت سے شروع کریں تو اعوذ یعنی تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی فرسٹ ٹائم اور آپ شروع کر رہے ہیں، کسی سورت سے پڑھ رہے ہیں یا جیسے بھی، تو آپ تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ سورت سے شروع کریں، یعنی میں مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، یہاں سے میں نے یہ پڑھنا ہے، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں۔ لیکن اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں تو تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس صورت میں جب آپ کنٹینیو پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جسے دوران تلاوت کوئی سورت شروع ہو تو صرف تسمیہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ
پڑھتے آ رہے ہیں، جیسے آپ نے مثال کے طور پہ سورۃ لہب پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ اخلاص ہے، اور جب سورۃ اخلاص آئے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ اخلاص، اس کے بعد سورۃ فلق ہے، جب سورۃ فلق شروع کرنی ہے تو پھر بسم اللہ۔ جتنی بھی صورتیں آئیں گی، جتنی دفعہ بھی آئیں گی، آپ نے ہر دفعہ تسمیہ پڑھنا ہے۔ سورۃ برات جو 10ویں پارے کے اندر ہے، جس کے ساتھ بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی، تو وہاں سے پڑھنا شروع کریں یا دوران تلاوت، یعنی آپ شروع ہی سورۃ برات سے کر رہی ہیں تلاوت، تو اس صورت میں بھی یا آپ پیچھے سے پڑھتی آ رہی ہیں اور آگے سورۃ برات آ گئی ہے، دونوں صورتوں میں آپ نے تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ نہیں پڑھنی۔ اگر پڑھتے آ رہے ہیں دوران تلاوت تو تعوذ تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہیں سے ہی شروع کریں تو تعوذ پڑھ کے ساتھ ہی صورت شروع کر دیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اوپر بتایا تھا نا، کسی صورت سے شروع کرے تو تعوذ تسمیہ دونوں پڑھیں، لیکن ایک صرف سورۃ برات ایسی ہے کہ جس میں صرف تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ نہیں پڑھیں گے۔ آگے، تلاوت کے دوران کسی سے بات چیت کرے یا سلام کا جواب دے تو پھر اعوذ پڑھ کر تلاوت کریں، یعنی کوئی آ گیا ہے، کسی نے کوئی بات کی ہے، آپ نے اس کو جواب دیا ہے، تو آپ تعوذ پڑھ کے پھر شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کسی نے اسلام کیا ہے، آپ نے اسلام کا جواب دے کے پھر تعوذ پڑھ کے آپ اس کو شروع کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ جب شروع میں سب سے پہلے شروع کریں گے تلاوت تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، درمیان میں اگر سورت آ جاتی ہے تو تسمیہ پڑھ کے سورت پڑھنی ہے، برات کے علاوہ، ٹھیک ہے، سورت برات میں تسمیہ نہیں پڑھنی۔ آگے سجدہ تلاوت، اکثر ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت کیسے کیا جائے، تو سجدہ تلاوت قرآن کریم میں کل جو سجدے ہیں وہ 14 سجدے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو خود پڑھیں یا کسی کی زبان سے سنیں، دونوں صورتوں میں تلاوت کرنا سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے پڑھا ہے یا کسی کا سنا ہے، دونوں صورتوں میں 14 جگہ پر آپ پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے، جہاں سجدہ آتا ہے حاشیے میں ساتھ سجدہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 17ویں پارے کے اندر جو آخر میں بالکل سجدہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ بعض فقہا کے نزدیک وہاں ہے، بعض کے نزدیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کر لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کر لیتے ہیں وہاں پہ سجدہ تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 17ویں پارے کے دوسرا سجدہ، 17ویں پارے میں 2 سجدے، دوسرے سجدے کی جو بالکل آخر میں آتا ہے جہاں پارہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلیں جائیں، اور کم از کم 3 بار تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے سر اٹھا لیں، بس سجدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تکبیر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، یعنی سجدہ آ گیا، ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن پڑھ بھی رہی ہیں تو ایک سائڈ پہ قرآن کریں، وہیں سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، 3 تسبیح کہہ کے سجدے سے اٹھ کے دوبارہ وہیں سے تلاوت شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا تراویح کی نماز کے اندر، جیسے خواتین جو کچھ پڑھتی ہیں باجماعت، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ وہ جب قاری صاحب پڑھتے ہیں تو جب آیت سجدہ آتی ہے، جہاں وہ سجدہ آتا ہے وہاں اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ وغیرہ اٹھانا اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب اگر ایک آیت سجدہ ایک جگہ بیٹھ کر بار بار پڑھی یا سنی گئی، یا پڑھی بھی اور سنی بھی، تو اس صورت میں ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس میں پوچھتے ہیں، جیسے کوئی حافظ ہے یا حافظہ ہے، وہ پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یاد کر رہی ہیں سبق، بار بار وہ آیت پڑھی جا رہی ہے، تو بار بار پڑھی جائے یا سنی جائے ایک ہی جگہ بیٹھ کر، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں صرف ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، بار بار سجدہ واجب نہیں ہوگا۔
دوسری، اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کئی آیات سجدہ پڑھی گئی تو جتنی آیتیں پڑھی گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے. یعنی بیٹھے تو ایک ہی جگہ پہ لیکن مثال کے طور پہ 7 آیتیں سجدے والی پڑھی گئی تو 7 سجدے واجب ہوں گے. اگر ایک آیت 7 دفعہ پڑھی ہے تو ایک ہی ہوگا، لیکن اگر 7 آیتیں علیحدہ علیحدہ سجدے، ٹھیک ہے، الگ الگ سجدے والی آیتیں پڑھی ہیں تو وہاں پر جتنی الگ الگ سجدے والی آیت پڑھی جائے گی تمام پر سجدہ واجب ہو جائے گا. جیسے اگر 7 پڑھی ہیں تو 7 سجدے واجب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر ایک آیت سجدہ کو جگہ بدل بدل کر بار بار پڑھا تو جتنی جگہ بدلیں اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے. ٹھیک ہے. اب جگہ بدلنے کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو 2-3 قدم چلنا، یعنی اور ایک نمبر 2 کیا ہے، ایک ہی جگہ پر عمل کثیر کرنا. ٹھیک ہے. یعنی تھوڑا سا کوئی چلا ایک ہی جگہ میں ہے، یا پورا گھر ہے ایک روم سے دوسرے روم میں، تو اگر ایک روم سے دوسرے روم تک جاتا ہے وہاں جا کے پڑھنا، وہ جتنی دفعہ پڑھے گا اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے. لیکن ایک ہی جگہ پر عمل کثیر کرے گا تو پھر ایک ہی سجدہ اس کا واجب ہوگا. یہاں یہ لکھا ہے چھوٹی مسجد، چھوٹے گھر یا کمرہ یا کوٹری میں مختلف جگہوں پر پڑھنا ایک ہی مجلس کے حکم میں ہوگا. یعنی ایک روم ہے وہاں پھرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، چلتے ہوئے، ٹھیک ہے، چلتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کونا ہے دوسرا کونا ہے، ایک ہی روم ہے تو وہ ایک ہی مجلس شمار ہوگا. ہاں اس سے باہر سین میں چلے گئے تو پھر وہاں پر مختلف جتنی جگہ بدلی جائیں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے. اور ایک جو یہاں پر سجدہ تلاوت میں تسبیح ہے، وہ یہاں ایک تسبیح آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. سجدہ تلاوت میں تسبیح پڑھنے کے بعد ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے. اگر کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف 3 تسبیح تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ پڑھے گا تو پورا ہو جائے گا. کیا ہے؟ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. ٹھیک ہے، یہ بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سجدہ تلاوت اور ساتھ تلاوت کس طرح شروع کریں. اسی طرح تلاوت شروع کرنے میں کچھ خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تلاوت میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے. نمبر 1 کیا ہے؟ ترتیل، یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا. جیسے ہم لوگ جیسے کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیسے پڑھا ہے، فوراً پڑھ کے چلے گئے. آگے تبیین، یعنی حرف کو صاف پڑھنا، صاف سمجھ میں آئے. بعض لوگ پڑھتے ہیں وہ الفاظ کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ الفاظ کی ادائیگی کیا کی ہے. آگے تحسین، لحن عربی، یعنی لحن عرب یعنی عرب کے لہجے کے موافق مع تجوید کے پڑھنا. یعنی جیسے عرب کا لہجہ ہے اس لہجے کے اندر تجوید کے ساتھ پڑھنا. نمبر 4 ہے تجوید، یعنی حروف کو مخارج سے مع صفات کے ادا کرنا، یعنی جتنے حروف ہیں ان کے مخارج سے ان کو ادا کرنا. یہ ترسیل، یعنی حرفوں کو ہموار کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے، یعنی ایک لائن پہ ہموار کر کے اس کو پڑھنا. آگے توقیر، یعنی خشوع خضوع اور وقار کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے، یعنی پورا اہتمام کر کے اور اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھ کر سکون کے ساتھ اس کو خشوع خضوع، جیسے نماز کے اندر کہا جاتا ہے خشوع خضوع، پوری اپنا آپ پورا لگا دینا، اس میں ساری جتنی ہماری سوچ جو سب کچھ ہے وہ سارا قرآن کی طرف ہو. تو توقیر یعنی خشوع خضوع اور وقار کے ساتھ اس کو پڑھنا. تو آج ہم تھوڑا پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. تو یہ میرے سامنے یہ سورۃ فاتحہ میں نے کھول لی.
سورۃ فاتحہ اس کے بہت سارے نام ہیں، جہاں اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، بیماروں کے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ کسی بھی بیماری کے اندر 7 بار پڑھ کے اس کو پانی میں دم کر کے پیئیں، انشاءاللہ العزیز اس بیماری سے شفا ہوگی۔ اور خاص طور پر لا علاج بیماری ہو، اس کے اندر اس کی پڑھتے رہیں جب تک وہ بیماری ختم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے بہترین بات، فرض نماز ہے، 1 گلاس پانی لے لیں، نماز کے ساتھ پانی کا گلاس ساتھ رکھیں، فرض نماز پڑھیں، فرض نماز کے بعد گلاس اٹھائیں، 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس پہ دم کریں، پھر 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس پہ دم کریں، پھر 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، دم کریں اور اس پانی کو پی لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہر نماز کے ساتھ اس کو آپ اس کی بنائیں تو انشاءاللہ العزیز ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ صحابہ اکرام اسی صورت کے ساتھ شفا حاصل کرتے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے جو کچھ نازل کیا قرآن میں سب کا سب شفا ہے۔ تو اس کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام میں نے آپ کو بتا دیا، سورۃ شفا۔ سورۃ فاتحہ آج اس کو ہم پڑھتے ہیں، جیسے بتلایا کہ سب سے پہلے جب قرآن پاک شروع کریں گے تلاوت تو سب سے پہلے تعوذ تسمیہ، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو جیسے ہم نے پڑھا اسی طرح سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں دیکھیں اب جو حرکت ہوتی ہے، زبر، زیر، پیش، یہ لمبی نہیں ہوتی ہے، اس میں لمبے نہیں ہے۔ کھڑی زبر ہم نے پڑھی تھی، لمبی نہیں ہے۔ را زبر ہوگی تو را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، اور دیکھیں اب کتنے آرام سے سکون سے پڑھتے ہیں، اور نعوذ باللہ کہ ہم سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایسے پڑھا جاتے ہیں۔ تو ترتیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھنا، اور یاد رکھیے جہاں آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا اس کو لمبا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، للہ، لام اللہ کا نام، جو لام ہوتا ہے اللہ کے نام کا، اس سے پہلے زبر پیش ہو تو موٹا، زیر ہو تو باریک، للہ، للہ، کل الحمدللہ پڑھتے، للہ نہیں پڑھیں گے، باریک لام پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، را موٹے کیونکہ ہم نے یہاں الف ہے، اس کے اوپر ہم نے زبر لگا دی، حمزہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ جب را سے مل گیا تو را سے پہلے کیا آگی، زبر آگی، تو را موٹی پڑی جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح را کے اوپر بھی زبر یا پیش آئے تو را موٹی پڑی جاتی ہے، جیسے اب یہ را کے اوپر زبر ہے، اب نیکسٹ را دیکھیں، اس سے پہلے زیر ہے لیکن را کے اوپر خود زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میم کھڑی تو ما لمبا ہوتا ہے، زیر یہ لمبی نہیں ہوتی، یو یہ لمبا نہیں ہوگا، یہ حروف مدہ نہیں، حروف لین ہے، یہ یاد رکھنا۔ واو لمبی ہوتی ہے لیکن اس صورت میں جب واو مدہ کی ہو، یہاں واو لین ہے، یوم الدین، دین لمبا بھی ہوتا ہے، کیوں، یا مدہ کی، یا سے پہلے زیر آ گئی۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، یا لمبی ہو رہی کیوں، یا سے پہلے الف سے پہلے زبر یا الف مدہ، نعبد اس میں کوئی لفظ لمبا ہونے والا نہیں ہے، و ایاک وہی الف سے پہلے، نستعین یا مدہ، اور وہی بتایا کہ جہاں بھی لاسٹ لفظ آئے گا اس کو آپ لمبا کر۔
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقیم. یہ جتنے گرین حروف آئیں گے، گرین حروف، ان کو آپ نے موٹے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. جتنے کیوں موٹے ہو رہے ہیں؟ یہ جو حروف مستعلیہ ہم نے پڑھے تھے، صاد بھی اس میں سے آ رہا ہے، طا بھی اس میں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور را کے اوپر زبر آ رہی ہے، یہ موٹا ہوگا. اسی طرح قاف، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیں. اہدنا الصراط را کیوں لمبا ہو رہا ہے؟ الف مد، الف سے پہلے زبر. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. غین موٹا اور حروف مستعلیہ میں سے ہے. مغضوبی، غین دوات، دو لمبا ہو رہا ہے، کیوں؟ واو سے پہلے دوات آ رہا ہے، پیش آ رہی ہے. علیہم، یا یہ کیا ہے؟ حروف لین ہے. ولد تو لمبا ہو رہا ہے، کیوں؟ الف مدہ بھی ہے اور الف کے اوپر مد بھی ہے. ٹھیک ہے، اور الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، مدہ بھی ہے اور مد بھی ہے، تو یہ زیادہ لمبا ہوگا. وَلَضَّالِّينَ. پھر میں اس کو پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کی آپ سب نے پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس کر کے اس کو ریکارڈ کر کے سننا، بار بار سنیں اس کو. ٹھیک ہے، اور چیزیں دیکھیں اس کی کہاں لمبا ہو رہا. اب آپ جب سنائیں گی نا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہاں اس کو لمبا کیوں کیا، کیا وجہ ہے، یہ یہاں لمبا کیوں نہیں کیا. یہ چیزیں میں پھر آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ کو سارا کچھ سمجھا دیا، بتا دیا گیا، تو اس کو دیکھ کر انشاءاللہ اس پہ چلے تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کی تجوید بھی اچھی ہوگی، انشاءاللہ تلاوت بھی آپ کی اچھی ہوگی. تو یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ العزیز کل نئے سب کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.